کر چکے، ہزاروں لوگ ابھی پیچھے آ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا یہ بات کہ حج کرنے کے بعد جو لوگ حج کر چکے، عمرہ کر چکے، عمرہ کرنے کے بعد، حج کرنے کے بعد پہلی خواہش ہوتی کہ پہلی فلائٹ سے اپنے گھر جاؤ، ہے نا؟ جلدی گھر جانے کی جلدی، فلائٹ لیٹ ہو جائے دیکھیے کیسے ہنگامے ہو رہے ہیں، ایئرپورٹ توڑ دیتے ہیں، دفتر توڑ دیتے ہیں، پتھراؤ شروع کر دیتے ہیں، لیٹ کیوں ہو رہی ہے فلائٹ؟ گھر جانا ہے، قصے سنانے، لوگ ہار پھول لیے کھڑے، اور اب تو بینڈ باجا بھی لے کے کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کر کے آ رہا ہے، باجا بجاؤ۔ وہ عبادت کا ہی باجا بج جاتا ہے، عبادت کا ہی باجا بجا دیتے ہیں وہیں ایئرپورٹ پہ، پتہ چل جاتا ہے کیا کر کے آیا ہے، یہی کر کے آیا ہے، چلو جاؤ، جان چھٹی سے تو ہو گیا۔ لہذا انتظار، جلدی سے گھر پہنچوں، فلائٹ میں گھر والے بھی انتظار کر رہے ہیں کہ جلدی سے پہنچے، جلدی سے پہنچے، ہے نا ایسا ہی؟ اور اگر آنے والا لیٹ ہو جائے تو گھر والے بے چین ہوتے ہیں نا کہ لیٹ ہو رہی ہے فلائٹ، ایک دن لیٹ ہو گیا، 2 دن لیٹ ہو گیا، تو جیسے ہی وہ آئے گا یہ نہیں پوچھیں گے حج کیسے ہوا، پہلا سوال یہ ہوگا دیر کیوں ہوئی؟ یہی ہے، پہلا سوال کیا ہوگا؟ دیر کیوں ہوئی؟ کیوں اتنا ہم ہے نا 35-40 دن لگا کے آ رہا ہے، تو اس زمانے میں بھی کیلکولیٹڈ ہے کہ بھئی 12 کو فارغ ہوں گے، 2 دن مکے میں لگیں گے، 15 کو میں چلوں گا، 16 کو گھر پہنچ جاؤں گا، یا جس کا جتنا فاصلہ بھئی 17 کو گھر پہنچ جاؤں گا، 18 کو پہنچ جاؤں گا، 20 کو پہنچ جاؤں گا، سب کو معلوم ہے نا۔ اور یہ غدیر چند گھنٹوں کا واقعہ نہیں ہے، 1,24,000 آدمیوں کو جمع کرنا کوئی آسان ہے؟ نکل گئے، رسول نے دوڑا دیا، کہا لے کر آؤ، جو آگے نکل گئے سب کو لے کر آؤ، سب کو لے کر آؤ۔ 3 دن لگے ہیں اس واقعے میں، 3 دن جمع ہوئے، پھر 1,24,000 کا بیعت کرنا، مبارکباد دینا، خیمے میں آنا جانا۔ یہ لوگ جو یہاں بیٹھے چند 100، یہی اگر ایک ایک کر کے میرے پاس آئے، ہاتھ ملاتے ہوئے جائیں تو کتنا ٹائم چاہیے ہے؟ میں آپ کو بالکل ایک حقیقت بتانا چاہ رہا ہوں دلیل کے ساتھ۔ تو 1,24,000 آدمیوں کا ایک ایک کر کے آنا، مبارکباد دینا، اقرار ولایت کرنا، کتنا ٹائم چاہیے؟ 3 دن لگے ہیں، 3 دن۔ اب مجھے بتائیے حاجی کتنے بے چین ہیں گھر جانے کے لیے؟ کتنے بے چین ہیں گھر جانے کے لیے؟ یہ گھر پہنچنا ہے، رسول نے روک دیا۔ کیوں؟ یہ اہتمام اسی لیے کیا کہ جتنی دیر ہوگی ان کو جانے کی جلدی اور ان کے گھر والوں کو ان کے آنے کا انتظار۔ 1,24,000 گھر پہ انتظار، ادھر دیر۔ اب یہ 3 دن کے بعد جب جائیں گے تو حج کا کوئی واقعہ یاد رہے یا نہ رہے، یہ واقعہ ضرور یاد رہے گا کہ دیر کیوں ہوئی تھی۔ اور رسول نے خطبے میں بھی تو اعلان کیا تھا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، سب کو ہوشیار کر رہا ہوں جو یہاں حاضر ہے کہ جب جانا تو جو یہاں نہیں ہے ان سب کو یہ اعلان بتا دینا جو میں نے کیا ہے۔ لہذا جب یہ گھروں میں پہنچے، دیر سے پہنچے، کسی کی بیوی نے پوچھا، کسی کی ماں نے پوچھا، کسی کے گھر والوں نے پوچھا، کسی کے باپ نے پوچھا، محلے والے جوان، بھائی دیر کیوں ہوئی؟ حج تو بعد کی بات ہے، دیر کیوں ہوئی؟ یہ 3 دن لیٹ کیوں ہوئے؟ تو کیا کہے گا؟ اب جس وجہ سے لیٹ ہوا بتائے گا کہ نہیں؟ ارے ہم اپنی مرضی سے لیٹ نہیں ہوئے، رسول نے روک لیا تھا۔ کیوں روکا تھا؟ یہ اعلان کرنے کے لیے کہ ان اللہ مولائی وانا المولا المومنین ومن کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ صبح کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا، آپ لوگوں کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب بتائے گا رسول نے کیا اعلان کیا، یا ایھا الناس ان اللہ مولائی، اے لوگوں سنو، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کا مولا ہوں۔ اب اللہ جس معنی میں مولا ہے نا، اسی معنی میں رسول مولا ہے۔ اب معنی 27 معنی مجھے بھی معلوم ہے کہ لغت میں مولا کے 27 معنی ہیں، لیکن یہ 27 معنی کرنے سے پہلے دیکھ تو لو کہ رسول کہہ کیا رہا ہے۔
قید تو نہیں لگائی، ان اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کا مولا ہوں، فَمَنْ كُنْتَ مَوْلَا، اور جس کا میں مولا ہوں، کوئی فرق تو نہیں لگایا ساتھ، جس کا میں مولا، ہر اس فرق کا یہ علی مولا ہے۔ آئیے ابھی تو بات کسی نتیجے تک پہنچانا ہے مجھے۔ غدیر میں ٹھہرے خدا کے رسول، 5 ببول کے پیڑ ہیں سائے میں ان کے، کہا یہ جگہ چھوڑ دو، باقی میدان میں سب کو ٹھہراؤ، یہاں دری بچھا دو، بوریا بچھا دو، یہاں میں ٹھہروں گا، اور سنو جو نکل گئے ہیں آگے، میلوں تک لوگ آگے جا چکے، سب کو بلا کے لو، اور رسول نے بلایا ہے واپس پڑھ لو، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو، یہ تو ظاہر ہے، یہ ظاہر ہے، اس کا باطن کیا ہے؟ یہی تو سوچنے کا موقع دینا چاہ رہا ہوں۔ قرآن کا ظاہر بھی ہے اور باطن، پھر باطن در باطن در باطن۔ صلوات دیجیے محمد آل محمد۔ یہ ایک اذان جو آ رہی ہے کان میں، احترام، 1 منٹ بیٹھا، آپ دوسروں کا خیال کریں گے، دوسرے آپ کا خیال کریں گے، یہ انسانیت اور رواداری کی بات ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اشہد ان لا الہ الا ولی اللہ، اشہد ان علی حجت اللہ یا رسول یا رسول یا علی خیر الامر یا علی خیر الامر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اور کچھ دیکھیں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا، اس کے کچھ رواداری کے تقاضے ہوا کرتے ہیں، ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھیے، بظاہر چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کا اثر بہت گہرا ہوا کرتا ہے معاشرے کے۔ 12 تو ہم جو آپ سے بات کرتے ہیں، قرآن کا ظاہر بھی ہے باطن، اور باطن در باطن، باطن در باطن ہے نا۔ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، ایک صلوات تو بھیجیے ذرا، مولا کا پورا نام لے رہا ہوں، فرمایا ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق۔ قرآن کی تعریف کرتے ہوئے میرا مولا فرماتا ہے کہ اس کا ظاہر روشن اور چمکدار، اور اس کا باطن گہرا ہی گہرا ہے۔ یعنی جتنا غور و فکر کرتے چلے جاؤ گے، مطالب کے دروازے تم پر کھلتے چلے جائیں گے، مگر اپنی مرضی سے نہ کرنا بھائی، پہلے شرائط پوری کر لینا۔ وہ جتنے علوم ضروری ہوتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ سمجھ لینا، ورنہ ظاہر حجت ہے، ظاہر بھی پڑھو گے تو ثواب، ظاہر بھی سمجھو گے تو سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا، مطلب آتا ہے نا۔ تو ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق۔ اسی طرح اہل بیت کہ ہر فعل کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اور کسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ایک غلط ایک صحیح، کیسے؟ ایک مثال دوں گا بس، پہلے کہیں دی تھی اور پھر یہ غدیر پہ واپس آپ کو لے آؤں گا۔ ایک شخص آیا چھٹے امام کی خدمت میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا فرزند رسول، یہ رسول کی کنیت ابو القاسم کیوں ہے؟ اور بھی صحابی بیٹھے، فرمایا معصوم نے بھائی کیونکہ آپ کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا اس لیے ابو القاسم۔ پھر اس نے سوال کیا کہ مولا یہ تو مجھے بھی معلوم ہے۔ پھر سوال کرتا ہے کہ رسول کی کنیت ابو القاسم کیوں ہے؟ بھائی جواب تو مل گیا، سوال بھی نہیں بدلا، وہی سوال کر رہا ہے، مولا وہ تو مجھے بھی معلوم ہے، ابو القاسم کیوں ہے؟ امام مسکرائے، سمجھ گئے کہ لیول اوپر کا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ مومنین کو بہت ساری باتیں سمجھا کے جا رہا ہوں، خبردار مسائل میں نہ الجھا کرو، جھگڑوں میں نہ الجھا کرو، درجہ بندی ہے ہر چیز کی۔ سمجھ گئے معصوم کہ اس کا لیول ذرا عام آدمی والا نہیں ہے، عام آدمی سے
خصوصی کلاسیں بھی تو ہوا کرتی تھی نا. خصوصی کلاسوں میں رسول کے شاگرد تھے ابو ذر، سلمان، مقداد، عمار یاسر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو خصوصی ایک عمومی بات کرنی ہے، سب کی سمجھ میں آ جائے. اور جن کو راز دینے، جنہیں اپنے اہل بیت میں شامل کرنا ہے، ان کا مقام کچھ اور ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ تو امام سمجھ گئے کہ لیول ذرا اوپر کا. امام نے کہا سن، استاد اور شاگرد کا رشتہ اللہ نے باپ اور بیٹے کا رشتہ قرار دیا. استاد اور شاگرد کا رشتہ باپ اور بیٹے کا رشتہ قرار دیا اللہ نے. اور سن علی میرا جد، تو نے سنی ہے نا یہ حدیث کہ قسیم النار والجنہ ہے. میرا جد علی ابن ابی طالب جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے. قسیم النار والجنہ ہے، وہ قسیم ہے یعنی قاسم ہے، تقسیم کرنے والا ہے. اور کیونکہ علی، مولا نے تو خود یہ دعویٰ کیا ہے نا، ہم اور آپ کو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں رسول کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. نقش قدم رسول نے علم مجھے ایسے بڑھایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا بھراتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کسی کو کہ کہیں ان روایات کو بھی رد کرنا شروع کر دو. ایسا کرنا بھی نہیں، غضب مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے. لہذا کہا کہ سن، رسول اور میرے جد علی کا رشتہ ہے استاد اور شاگرد کا، اور یہ رشتہ ہوا باپ اور بیٹے